پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک غریب آدمی کا واقعہ سنائیں گے جس کو ایک پیڑ کے نیچے سے اتنا خزانہ ملا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر وہ غریب انسان کون تھا؟ اس غریب انسان کو سونا کیسے ملا؟ اس پیڑ کے نیچے اتنا خزانہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ خزانہ کئی سالوں سے دفن تھا جس کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا؟ اس انسان نے اس خزانے کے ساتھ کیا کیا؟ دوستو، اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی مچھلی کا واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس کا سینہ ہر وقت جلتا رہتا تھا، اور ایک بادشاہ کا واقعہ بھی سنایا جائے گا جس میں اس کے گھر کی دیواریں بالکل گر جاتی تھی، اور ایک پیڑ کا واقعہ بھی سنایا جائے گا جس کا پھل بہت ہی کڑوا تھا۔ آخر اس غریب انسان نے ایسا کیا کیا جس سے اس پیڑ کا پھل میٹھا ہو گیا، مچھلی کا رنگ سفید ہو گیا اور بادشاہ کے محل کی دیواریں گرنے سے بچ گئیں؟ اس غریب آدمی کا پورا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس ایمان افروز واقعے کو جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے اہم واقعے کی جانب۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے، دو سگے بھائی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ دونوں کسان تھے۔ چھوٹا بھائی زیادہ محنتی تھا اور زیادہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ رحم دل انسان تھا، مگر غریب بھی وہی تھا۔ اس کے برعکس بڑا بھائی زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی چالاکی سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی۔ یوں وہ مالی لحاظ سے بھی ٹھیک تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹا غریب بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اور جگہ جا کر اپنے حالات بہتر کروں۔ یہاں پر زیادہ محنت مشقت کے باوجود بھی مجھے اتنا نفع نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے۔ کڑی دھوپ میں ہل چلاتا ہوں، کھیتوں کو پانی دیتا ہوں، مگر پھر بھی میرے مالی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اپنی روزی روٹی کما رہا ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا۔ مگر پھر بھی کبھی کبھار یہاں ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس سے مدد لینی پڑتی ہے۔ پھر وہ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور کسی دوسری جگہ جا بسوں۔ ایک روز یہی ارادہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوا اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کسی بادشاہ کا محل بن رہا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رکا۔ اس محل کے بادشاہ کے ساتھ ایک عجیب بات ہو رہی تھی کہ جب محل ایک طرف سے بن جاتا، یعنی جب کاریگر محل کی ایک سائیڈ مکمل کر لیتے اور دوسری جانب دیوار بنانا شروع ہو جاتے تو پہلے والا حصہ ٹوٹ جاتا، پہلے والی سائیڈ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ وہ یہ عجیب منظر وہیں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد بادشاہ کی سواری اس کے پاس سے گزری۔ بادشاہ کی نظر اس عام سے آدمی پر پڑی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہمیں اس شخص کے پاس لے چلو، ہمیں پوچھنا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں نئے آئے ہو کیا؟ مسافر ہو کوئی؟ کہاں جانا ہے؟ آج سے پہلے میں نے تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، حضور میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک کسان اور قسمت کو آزمانے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں تاکہ اپنے حالات بہتر کر سکوں۔ اس بادشاہ نے کہا کہ جب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ تو مجھے ضرور یاد رکھنا اور کسی سے اس بات کی وجہ ضرور پوچھ کے بتانا کہ میرے محل کی جب ایک سائیڈ مکمل ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود کیوں گر جاتی ہے۔ اس آدمی نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ کسی طرح اسے اس بات کی وجہ معلوم کر کے بتائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے اپنے آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ رستے میں جہاں بھی ٹھہرتا وہاں پر 2 نفل ضرور ادا کرتا۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے رستے میں ایک دریا آ گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں دریا سے وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ ابھی وہ وضو کر کے نماز کی نیت ہی باندھ رہا تھا کہ دریا سے ایک بڑی سی مچھلی باہر نکلی۔ اس مچھلی کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی مچھلی نہیں دیکھی تھی۔ اس مچھلی کو دیکھ کر ایک بار اس کے ذہن میں سوال آیا، مگر پھر اس نے سوچنا بند کر دیا۔ مچھلی کہنے لگی، اے مسافر تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ وہ آدمی مچھلی کو بولتا ہوا سن کر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اس غریب آدمی نے مچھلی کو اپنے سفر کا مقصد بتایا۔ پھر مچھلی کہنے لگی، جب تم کامیاب ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو پالو تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔
غریب آدمی نے کہا کہ ایسا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو؟ اور میں نے بہت سی مچھلیاں دیکھی ہیں مگر تم جیسا رنگ آج تک نہیں دیکھا۔ گہرے سیاہ رنگ کی مچھلی آج پہلی بار دیکھی ہے۔ وہ مچھلی کہنے لگی کہ اے مسافر، میں دریا میں رہتی ہوں مگر پھر بھی جلتی رہتی ہوں، میرے سینے میں ہر وقت آگ لگی رہتی ہے۔ تو کسی سے پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس جلن کی کیا وجہ ہے، پھر مجھے ضرور بتانا، پھر اس کے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا کہ میں ایسی کیوں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، پانی میں رہ کر بھی میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ غریب آدمی نے اس مچھلی سے بھی وعدہ کر لیا اور کہا کہ میں اس کی وجہ معلوم کر کے تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اس نے سفر جاری کیا، دریا کو پار کر چکا تھا، کشتی کو کنارے لگایا اور ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ اس جنگل میں لمبے لمبے درخت موجود تھے۔ اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے کوئی سامان بھی پاس نہ تھا۔ اب وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی تلاش میں پڑا۔ اچانک اس کو الوچے کا درخت نظر آیا۔ اس نے کچے پکے الوچے توڑے اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ جب وہ کھانے لگا تو سارے کے سارے الوچے کڑوے تھے۔ اس نے غصے سے سارے پھینک دیے اور درخت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ اس درخت کو اکھاڑ کر کاٹ دے تاکہ آئندہ کوئی شخص اس کا کڑوا پھل دھوکے سے بھی نہ کھائے۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور درخت کی شاخیں توڑنے لگا۔ الوچے کا درخت روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے تکلیف مت پہنچاؤ، میں تو خود اس بات سے پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ تم ایک مسافر دکھائی دیتے ہو میرے بھائی، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو کسی سے یہ ضرور پوچھنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے، مجھے ضرور یاد رکھنا۔ اس آدمی نے اس پیڑ کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا کہ وہ اس کو اس کی وجہ معلوم کر کے ضرور بتائے گا۔ بہرحال اس نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں انسانی زندگی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ اندھیری جگہ تھی اور انسان کے زندہ رہنے کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جو بھی وہاں جاتا کوئی نہ کوئی جنگلی جانور، کوئی درندہ اس پر حملہ کر دیتا اور اس کو اپنا نوالا بنا لیتا۔ وہ غریب آدمی بہت بہادر تھا، اگر کوئی جانور اس پر حملہ کر بھی دیتا تو وہ اس کا شیر دلی سے مقابلہ کر لیتا۔ ناظرین گرامی، جنگل کے بیچ اس کو گھاس بھوس اور لکڑیوں سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی رہتا ہو، تھوڑا آرام کرنے کے لیے کیوں نہ اس جھونپڑی میں چلا جاؤں، کچھ دیر کے لیے سو جاتا ہوں، پھر اپنا سفر آگے شروع کر دوں گا۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بہت ہی بوڑھے فقیر کو گہری نیند میں سوتے دیکھا۔ وہ اس انداز میں سو رہا تھا کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ نہ جانے وہ کس دنیا میں تھا۔ غریب آدمی نے اس فقیر کو ہلایا اور اس کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی گہری نیند میں تھا کہ ہلانے کے باوجود بھی نہیں اٹھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی نیند خراب نہیں کرتا، میں قریب ہی آرام کر لیتا ہوں، جب یہ بیدار ہوں گے تو میں ان کو سبب بتا دوں گا میرے یہاں آنے کی وجہ کیا تھی۔ کم از کم اس بوڑھے انسان کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ وہ پاس ہی آرام کرنے لگا۔ ابھی لیٹے ہوئے اس کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جھونپڑی کے باہر سے اس کو عجیب سی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی زمین پر رینگتا چل رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا جنگلی سانپ تھا۔ وہ آدمی اٹھا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور وہ ایک سونے کی بہت بڑی تلوار تھی۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور باہر نکل کر اس سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ اس پر حملہ کرتا، اس کو زخمی کرتا، اس آدمی نے سانپ پر حملہ کیا اور تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کو مارنے کے بعد وہ واپس جھونپڑی میں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ فقیر بابا جو کچھ دیر پہلے گہری نیند سو رہا تھا اب وہ جاگ گیا ہے۔ فقیر نے اس سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آدمی کہنے لگا، بابا جی میں ایک مسافر ہوں اور سفر کے دوران میری نظر آپ کی جھونپڑی پر پڑی، میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آپ کی جھونپڑی میں چلا آیا۔ اگر میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل پیدا ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر جھونپڑی میں آ گیا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ ناظرین گرامی، فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری وجہ سے ہماری نیند خراب نہیں ہوئی بلکہ ہم گہری نیند سے جاگے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 12 سال تک سوتے ہیں اور 12 سال تک جاگتے ہیں۔ تم نے آج وہ کارنامہ انجام دیا ہے
جس کو کوئی بھی انسان اب تک نہیں کر سکا۔ تم نے ہماری تلوار سے اس سانپ کو مار دیا جس نے نہ جانے اب تک کتنے لوگ زندہ نگل لیے ہیں۔ تم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ کام کیا، میں تم سے بہت خوش ہوا۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارا جو مقصد ہے اس کو پانے کے لیے اب تمہیں شہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سوال تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو ان سوالوں کو ایک ایک کر کے بیان کرو۔ بابا جی، میں تو رستے سے گزر رہا تھا اور رستے میں ایک بادشاہ کے محل کو تعمیر ہوتے دیکھا، مگر عجیب نظارہ تھا، جب محل کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا تو وہ خود بخود گر جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بادشاہ اس بات سے کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ فقیر بولا، بیٹا، بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، مگر وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا؟ فقیر بولا کہ وہ بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر گھر میں کسی دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو۔ اس کی بیٹی اللہ والی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب انسان سے شادی کرے، لیکن بادشاہ اس بات سے راضی نہیں ہے۔ بس بیٹا، تم اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا تھا وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس آدمی نے مچھلی کی بات بیان کی، اس سیاہ مچھلی کا مسئلہ سامنے رکھا۔ فقیر نے کہا کہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت سے نوازا ہے، مگر وہ مچھلی خود غرض ہے۔ اسے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ وہ اس قدر خود غرض ہے کہ کسی کو خوش ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سینے میں آگ لگی رہتی ہے اور اس کا رنگ سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کتراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتی، کبھی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو کہہ دو کہ وہ کلمہ پڑھے اور درود پڑھا کرے۔ ناظرین گرامی، پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اس الوچے کا پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ فقیر بولا کہ الوچے کے پیڑ کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکل جائے تو اس میں میٹھے الوچے لگیں گے۔ یہ بات بھی جان لو کہ بیٹا وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ واحد انسان ہو جس نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچا ہے، جس نے ہر ایک کے لیے سوچا مگر صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ وہ خزانہ صرف اس انسان کے لیے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، نہ کہ وہ خود غرض ہو۔ تمہیں جس نے بھی اپنا مسئلہ بیان کیا ہے تم نے بدلے میں اس سے وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو اس کی وجہ ضرور بتاؤں گا، ضرور مدد کروں گا، حالانکہ تم اس بات سے انکار بھی کر سکتے تھے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اس لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے تمہارے لیے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور خزانہ نکال لو۔ غریب آدمی سب سے پہلے اس پیڑ کے پاس گیا اور اس کا پھل کڑوا ہونے کی وجہ بتائی۔ پیڑ کہنے لگا، اللہ کا واسطہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے خزانہ نکال لو۔ اس نے زمین کھودنا شروع کر دی اور خزانہ باہر نکال لیا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر حیران ہو گیا، مگر پھر بھی دل میں لالچ نہ آئی۔ اس کے بعد اس مچھلی کے پاس گیا اور اس کو جلن کی وجہ بتائی۔ اس کو بتایا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، تم اپنے اندر خود غرضی ختم کرو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو اور درود پڑھا کرو۔ اس طرح سے تمہاری جلن ختم ہو جائے گی، اس سے تمہارا رنگ سیاہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ ناظرین گرامی، پھر آخر میں وہ اس بادشاہ کے پاس گیا، اس کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہنے لگا کہ لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، اب ہمیں ہمارے سوال کا جواب بتاؤ، محل گرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولا، ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ فقیر بابا نے بتایا کہ آپ کی بیٹی جوان ہے جس کی شادی آپ نہیں کر رہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے مطابق کر دیں، پھر آپ کا محل صحیح سلامت رہے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی جہاں شادی کرنا چاہتی ہے میں وہاں اس کو نہیں بہانا چاہتا، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات سن کر مجھے اس مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے یہاں آ کر وہ چیز دیکھی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا محل آخر کیوں گرتا جا رہا ہے۔ تم ایک عقل مند انسان ہو جو انسانیت کی مدد کرنا بخوبی جانتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ پیارے دوستو، دین اسلام نے خدمت، انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے۔
اللہ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا بلکہ ان کے درمیان فرق رکھا ہے، اور یہی فرق اس کائنات میں رنگ و بو اور حسن و جمال ہے۔ اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان، اور جس کو محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس معاشرے کی ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بہن کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف میں روایت ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سبحان اللہ، اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ سبوع اور قدوس ذات ہے، اس کو کسی کنبے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی، اس لیے اللہ والے بنیں اور اللہ والوں کی خدمت کرنے والے بنیں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو دوستو دوسروں میں ضرور شیئر کریں، شاید ایک بھی شخص اگر آپ کی ہوئی شیئر سے سبق حاصل کر لے تو اس کا ثواب آپ کو تا قیامت ملتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔